سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم مختلف حلقہ اسمبلی میں اناج کے جو ہماری جانب سے بنائے گئے کٹس ہے اس کی تقسیم کا عمل جاری ہے، اور اس سے پہلے ہم نے یاقوت پورہ حلقہ اسمبلی کو 1000 بیگز دیے تھے اناج کے، راشن کے۔ پھر حلقہ اسمبلی کاروان کو بھی 1000 بیگ دیے گئے تھے۔ پھر حلقہ اسمبلی مہیشورم کے لیے، جس میں شاہین نگر اور دوسرے علاقے ہیں، وہاں پر بھی قریب 1000 بیگ پہنچائے تھے ہم نے۔ اور پھر امبر پیٹ اپل عثمانیہ یونیورسٹی کے ایریے کے لیے 500 بیگز وہاں بھی ہم نے راشن کے بھیجائے تھے۔ پھر مشیر آباد و بھولک پور کے لیے بھی 500 بیگ بھیجائے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے لالا گڑا، چلکل گڑا، وارث گڑا اور اس علاقے کے لیے بھی 500 بیگ وہاں پہ بھی بھیجائے گئے تھے۔ پھر حلقہ اسمبلی گوشہ محل میں بھی قریب 700 بیگ پہلی مرتبہ بھیجائے تھے۔ پھر بعد میں اور 200-300 اس حساب سے گوشہ محل حلقہ اسمبلی میں بھی 1000 بیگ ہم وہاں پر بھی بھیجائے۔ اور پھر راجندر نگر حلقہ اسمبلی میں بھی ہم نے قریب 1000 بیگ وہاں پر بھی راشن کے بھیجائے گئے تھے۔ اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے علاوہ ہم نور خان بازار، دارالشفا اور وہ دوسرے علاقوں کے لیے بھی آج 500 پیکٹس راشن کے بھیج رہے ہیں، اور ایرا گڈا و صنعت نگر کے لیے بھی 500 بیگس راشن کے پھر آج ہم بھیج رہے ہیں۔ اور بیگم پیٹ کے علاقے کے لیے بھی وہاں پہ 300 راشن کے کٹس ہم بھیج رہے ہیں۔ کنکوٹی اور پردہ گیٹ اور شیر گیٹ کے علاقے جو دوسرے غریب غربا رہتے ہیں، وہاں پر بھی 300 پیکٹس راشن کے ہم آج بھیج رہے ہیں۔ اور رائل کالونی یا پہاڑی شریف کا علاقہ دوسرا، قبا کالونی اور پھر دوسرے جو علاقے ہیں، وہاں پر بھی ہم پھر آج قریب 1000 پیکٹس وہاں پر بھی ہم بھیج رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں بلا لحاظ و مذہب ہم ہر بھوکے کی مدد کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں اپوگڑا کے علاقے میں بھی ہم آج پھر سے 500 پیکٹس بھیج رہے ہیں۔ اور اپوگڑے کے علاوہ جو مسلم علاقہ نہیں بلکہ غیر مسلم علاقہ یا دوسرے علاقے، ہر علاقوں میں پہنچانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنگم میٹ کا علاقہ ہے، جہاں پہ لمباڑا بستی ہے، دوسرے SC/ST کے بستیاں ہیں، وہاں پر بھی ہم آج قریب 300 پیکٹس بھیجیں گے۔ اور بلدی حلقہ چندرائن گٹے میں بھی یہاں کے اطراف میں پٹیل نگر، راجیو گاندھی نگر، یہ دوسرے SC/ST BCs کے پسماندہ طبقات کے علاقے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے قریب 5000 پیکٹس چندرائن گٹا حلقے سے ہٹ کر ہم نے تقسیم عمل میں لائی ہے۔ اور اس کے ساتھ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں اب تک ہم قریب 25,000 سے زائد گھروں تک ہمارے راشن کو پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ جتنی بھی مدد کی جائے وہ کم ہے، زیادہ سے زیادہ ہم کو آگے بڑھ کر مدد کرنی ہوگی ایک دوسرے کی۔ اور یہ مسئلہ کسی غریب کا یا رئیس کا یا امیر کا نہیں ہے، یہ مسئلہ بھوکے کا ہے،
بھوکے کے گھر تک اناج کو پہنچانا، یہ ہمارا مقصد ہے اور ہمارا یہ مشن ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی روزانہ سینکڑوں فون کالز آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، جہاں پہ ضرورت مند لوگ اپنے گھر کے پتے اور فون نمبرز مجھ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں تک بھی راشن کو پہنچانے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر ایک 25 سے 30 ٹیمز ہیں جو مسلسل میسیج اور فون جیسے آتا ہے ان تک یہ اناج کو پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ تو میں میرے سارے ٹیم میں جو بھی لوگ ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص ہمارے صمد بن عبداس صاحب کا، فہد بن عبداس صاحب کا، ہمارے نصیر غیاث صاحب کا، سعید صاحب کا، اور ہمارے چندرائن گٹا کے کارپوریٹر جناب وہاب صاحب کا، جو مسلسل میں کہوں گا کہ 1 مہینے سے زائد وقت گزر چکا ہے جو ہماری یہ 5 لوگوں کی ٹیم اناج خریدتی ہے، یہاں تک لاتی ہے، پھر اس کی پیکنگ ہوتی ہے۔ تو 1 مہینے سے مسلسل یہاں پہ کیمپ کرے ہوئے ہیں۔ میں ان تمام کا بھی کافی ممنون و مشکور ہوں۔ اس کے علاوہ بھی میں میرا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اصحاب جنہوں نے ایسے وقت میں مدد کی ہے، چاہے وہ 2 بیگ ہونے دو، چاہے وہ 2000 بیگ ہونے دو، چاہے وہ 200 ہونے دو یا 20 ہونے دو، جنہوں نے بھی جو مدد کی ہے اس آزمائش کے وقت میں ان تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی اس خدمات کو قبول کرے۔ ہر کسی نے کیا، اور بالخصوص میں میرے حلقے میں جناب حمید صاحب کا، جو RR گروپ آف کمپنی کے ذمہ دار ہیں، بانی ہیں، انہوں نے بھی مختلف محلے جات میں اور چندرائن گٹے میں دل کھول کر امداد کی ہے، اناج کی تقسیم عمل میں لائی ہے۔ یہ قابل مبارکباد اقدام ہے۔ ان کے علاوہ کئی NGOs نے بھی کام کیا ہے، کئی انفرادی حیثیت میں بھی کام کیے ہیں لوگوں نے۔ تو بہرحال جس نے بھی، کسی نے دکھا کر کام کیا ہے تو کسی نے چھپا کر کام کیا ہے۔ دکھا کر کام کرنے والوں کا بھی شکریہ، چھپا کر کام کرنے والوں کا بھی شکریہ۔ اور میں پھر سے اپیل کروں گا سارے لوگ، قابل استطاعت لوگ جتنے بھی ہیں، ان سب سے کہ جو بھی جس سے بھی جو بھی بند پڑتا ہے وہ کریں، اور جتنا بھی کریں گے کم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک آخر میں یہ اپیل ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ اناج کی جو تقسیم میری جانب سے، سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے جو کی جا رہی ہے، اس پر سب سے پہلا اگر کسی کا حق ہے تو وہ بھوکے کا حق ہے۔ اور جس کے پاس اناج ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ اناج رکھ کر نہیں ہے کہنے والا ایک بھوکے کا حق چھین رہا ہے۔ تو میری ادباً درخواست ہے، گزارش ہے ان لوگوں سے جن کے پاس اناج ہے، وہ برائے مہربانی یہ اناج کو نہ لیں اور لوٹا دیں یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے پاس اناج ہے، آپ دوسروں کو دیجیے۔ کیونکہ ہمارے شہر میں کئی ایسے عزت دار لوگ ہیں جو قطاروں میں نہیں کھڑے ہو سکتے، جو مانگ نہیں سکتے، جو پھر کر اناج جمع نہیں کر سکتے، اپنی عزت کے خاطر وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہیں۔ تو خدا را جن کے پاس اناج ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ اکبر صاحب کے پاس سے آ رہا ہے تو ہمارا حق ہے۔ نہیں، اکبر صاحب کے پاس سے جو آ رہا ہے اس پر بھوکے کا حق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کو نکل کر آگے آنا پڑے گا کہ عوام کی تکالیف میں، ایسے وقت میں، عوام کی مصیبت کے وقت اناج کے گودام بھرے پڑے ہیں، چاول بھرا پڑا ہے، لیکن وہ تقسیم نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ کتنے پریشان ہیں، ان کو احساس نہیں ہے، غریب کی پریشانی کا احساس نہیں ہے۔
کئی واقعات ہم نے دیکھے. ایک تصویر سوشل میڈیا پہ آئی ہے کہ دودھ گر گیا ہے, ایک کونے میں کتے دودھ پی رہے ہیں تو ایک آدمی اس دودھ کو اٹھا رہا ہے. ہمارے حلقے میں بھی ہمارے لوگوں نے ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے دو لوگ جو سڑی ہوئی ترکاری کو جب ایک ترکاری فروش نے ایک کونے میں پھینک کر چلا جاتا ہے تو ایک میاں بیوی موٹر سائیکل پہ رکتے ہیں اور بیوی آگے بڑھ کے جاتی ہے اور سڑی ہوئی ترکاری میں سے کچھ ترکاری چن کر لے کر جا رہی ہے. اس کی بھوک کا یہ عالم ہے. تو یہ چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوگا. اب یہ وقت ہے کہ نکلنا ہوگا آگے اور جتنے گوداموں میں جو کچھ بھی ہے وہ بانٹنا ہوگا, تقسیم کرنا ہوگا غریبوں کو, اور یہ ضروری ہے. یہ ریاستی حکومت کی جانب سے کرایہ دار مکاندار سے متعلق ایک پالیسی بنائی ہے 3 مہینے کا کرایہ ڈیفر کرنے کا, لیکن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کیوں نہیں ریاستی حکومت برقی کے بلز معاف کر رہی ہے, واٹر چارجز کیوں نہیں معاف کر رہی ہے, اس طرح کی رعایتیں ٹیکس میں کیوں ایگزمپشن نہیں دیا جا رہا ہے. ایسے حالات میں ریاستی حکومت خود آگے بڑھ کے لوگوں کی کیوں مدد نہیں کر رہی؟ دیکھیے, ریاستی حکومت تو کر رہی ہے اور تنقید برائے تنقید کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے. میں کہوں گا کہ KTR صاحب بالخصوص مسلسل گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں. KCR صاحب بھی میٹنگز لے رہے ہیں اور ریاستی حکومت کی جانب سے وائٹ راشن کارڈ ہولڈرز کو 1500 روپیے بھی دیے گئے ہیں اور ایک نیا ہاسپٹل بھی گچی بولی کے پاس بھی آ رہا ہے. اس کام تو ہو رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور کام کرنا چاہیے. اور یہ فیصلہ کہ ایک کے منہ سے نوالا کھینچنا اور دوسرے کے منہ میں نوالا ڈالنے والا ہے کہ مکان مالک کرایہ حاصل نہ کریں اور 3 مہینے تک. تو سوال یہ ہے کہ کئی ایسے مکان کے مالکین ہیں جن کا گزر بسر کرائے پہ ہوتا ہے. اگر ان کو کرایہ نہیں ملے گا تو پھر ان کا گھر کیسے چلے گا؟ اگر ان سے کرایہ نہیں لینے کی بات کر رہے ہیں آپ, اگر میں مکاندار ہوں تو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اکبر صاحب آپ کرایہ مت لیجئے, ٹھیک ہے میں نہیں لیتا ہوں, تو گورنمنٹ سے پراپرٹی ٹیکس معاف کریے. آپ وہ نہیں کریں گے. اور پھر آپ ایک سیلنگ لگائیے کہ وہ گھر جس کے کرائے 10,000 سے نیچے ہیں 10,000 سے نیچے ہیں ان کو ڈیفر کریے. آپ 10,000 کے جو نیچے جو ہیں ان کو دینے کا لزوم بنائیے اور یا کچھ سہولتیں دیجیے, اور اس سے بڑھ کر جو ہیں ان سے بولیے کہ ان سے نہ لیں. لیکن ہر ایک سے یہ کہیں گے کہ کیسے ہوگا کہ آج آپ انڈسٹری آج پوری ٹھپ ہے, پاور کنزمپشن کم ہے, واٹر کنزمپشن کم ہے. تو میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ وہ اعلان کر دیں کہ اتنے یونٹس تک بل نہیں لیا جائے گا کسی سے پاور کا, اتنے یونٹس تک پانی کا بل نہیں لیا جائے گا, یہ پراپرٹی ٹیکس نہیں لیا جائے گا. ارے آپ یہ اعلانات کریے, نہیں ایک ہی کو کرنا ہے. میں سخت مذمت کرتا ہوں اور کہوں گا کہ کئی ایسے پریشان حال مکان مالکین ہیں جن کو کرایہ نہیں مل رہا ہے, اور ایک تصادم کی بات آ گئی ہے مکاندار کرایہ دار میں. کل بھی میرے حلقے میں کچھ 8 یا 10 ایسے جھگڑے ہوئے ہیں اور پولیس کیسز بھی ہوئے ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ پھر سے اس پر غور کریں اور ضروری احکامات جس کے ذریعے کرایہ دار بھی خوش ہو, مکاندار بھی خوش ہو, ایسا کچھ فیصلہ لینا چاہیے. ان کے منہ سے نوالا کھینچ کر ان کے منہ میں ڈالنا یہ غلط ہے. تو میں اپیل کرتا ہوں کہ ذرا اس پر بھی غور کریں, کیونکہ وائٹ راشن کارڈ جن کے پاس ہے ان کو 12 کلو چاول تو کیسے بھی مل رہا ہے, 2,000 روپیے بھی مل رہے ہیں, 500 روپیے مرکزی حکومت, 1500 ریاستی حکومت کی طرف سے. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہیں, تو ان تک اس اناج کو پہنچانا ہے ہمارا مقصد, کہ جن کے پاس کوئی امداد کا ذریعہ نہیں ہے, راشن کارڈ نہیں ہے. تو میں اپیل کرتا ہوں سارے لوگوں سے کہ آپ تھوڑا صبر کریں, اور رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے, آ رہا ہے, اور ہم سب کو اس ماہ رمضان میں صبر کی تلقین دی گئی ہے, تو ہم کو صبر کرنا ہوگا. تو میری نوجوانوں سے درخواست ہے کہ وہ باہر گھومنا پھرنا ذرا کم کریں اور عبادتوں پہ توجہ دیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں. میں ہر کسی سے کہوں گا
کہ کم از کم اس رمضان کے مہینے میں اپنا روزہ کھولنے سے پہلے اپنے پڑوسیوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں کہ اگر کوئی پڑوسی بھوکا ہے تو پہلے اپنے پڑوسی کا روزہ کھلاؤ، پڑوسی کی بھوک مٹاؤ، اس کے بعد اپنا روزہ کھولو. یہ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں ہر ایک سے، امید کروں گا کہ ہر کوئی، میرا ہر مسلمان بھائی اس بات پہ عمل کرے گا کہ اگر آپ کا پڑوسی اگر ہندو بھی ہے اور وہ بھوکا ہے تو اس کو پہلے کھانا کھلاؤ اور اس کے بعد اپنا روزہ کھولو. ہم کو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا وقت ہے. امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر لڑیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے اور اس بیماری کو ختم کریں گے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف مہینے 2 مہینے کا نہیں ہے. بیماری پہ قابو پایا جا سکے گا، لیکن اس کے بعد جو مصائب و مشکلات آنے والے ہیں، کسی کو خواب و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کیا حالات آنے والے. نہیں معلوم کتنے انڈسٹریز بند ہو جائیں گے، نہیں معلوم کہ کتنوں کی نوکریاں چلے جائیں گی، نہیں معلوم کہ کتنے بے روزگار ہو جائیں گے، نہیں معلوم کہ کتنے گھروں میں آ جائیں گے. بہت سے مسائل ہونے والے ہیں. صبر کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ وقت ہے کفایت شاری کا. ہر وقت اگر آپ 1 روپیہ خرچتے تھے، اگر اب 20-25 پیسے میں اگر کام نکل جاتا ہے تو کام نکالیے، 75 پیسے کو بچانے کا وقت ہے، کیونکہ نہیں معلوم کہ حالات کیسے ہونے والے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی نوکریاں جا رہی ہیں، کئی نیوز چینلز میں دیکھ رہے ہیں، اخبارات میں دیکھ رہے ہیں، دواخانوں میں دیکھ رہے ہیں، انڈسٹریز میں دیکھ رہے ہیں کہ نکالتے جا رہے ہیں نوکریوں کو. تو یہ وقت بہت نازک ہے، نہ صرف اب بلکہ آنے والے 6 مہینے بھی ہمارے ملک کے لیے، ہماری ریاست کے لیے اور ہمارے شہر کے لیے اور ہمارے ملک، ریاست و شہر میں بسنے والے ہر فرد کے لیے آزمائش کا وقت ہے. تو ہم کو تیار ہونا ہے. اب تو اس وائرس سے لڑنا ہے، یہ وائرس ختم ہونے کے بعد جینے کے لیے، روزی روٹی کے لیے لڑنا پڑے گا. تو اس کے لیے بھی ہم کو تیار ہونا ہوگا. تو میں اپیل کروں گا کہ یہ وقت ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، صبر کے ساتھ رہنے کا اور اللہ کو راضی کرنے کا.